پہلے تو ہم یہ ارادہ کریں کہ اس رمضان میں ہم نے اپنے گناہوں کو اور بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، اور رمضان آیا ہی اس لیے کہ ہم پاک اور صاف ہو جائیں۔ روحانی ورکشاپ ہے یہ، اس ایک مہینے کو ہم اس لیے ٹارگٹ کریں کہ مجھے چھوڑنا ہے۔ رمضان سے پہلے ایک ورک بک بنا لیں ہم اپنی، یا ایک رمضان ڈائری بنا لیں، اس میں آج کی اپنی پوری پوزیشن لکھیں، میرے اندر کون کون سی برائیاں ہیں لکھیں، ساری برائیاں لکھیں۔ اگر آپ کو اپنی برائیاں نظر نہ آ رہی ہوں نا، آپ شادی شدہ ہیں، اپنی بیگم سے پوچھ لیجیے گا، وہ بتا دیں گے۔ یہ تو خیر ایک مذاق کی بات ہو گئی۔ اگر انسان کو اپنی برائیاں خود نظر نہ آ رہی ہوں تو دائیں بائیں والوں سے پوچھ لیجیے گا، بھائی میرے اندر کون کون سی خامی ہے، کافی لمبی چوڑی لسٹ آ جائے گی۔ تو بہرحال لوگوں سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، اپنی برائیوں کو ہم نوٹ کریں اور ارادہ کریں مجھے اس رمضان میں ان کو چھوڑنا ہے، اور ان کو پوری فہرست بنا لیں۔ ایک کام تو یہ کر لیں، جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہم یہ کمیاں ہمارے اندر ہیں، یہ غلطیاں ہمارے اندر ہیں، تو اس کے بعد ہم فکر کریں گے اس کو ایک ایک کر کے ریموو کریں گے، اکٹھی تو ہو نہیں جائیں گی۔ تو پہلا کام کیا کریں ہم؟ گناہوں کو چھوڑنے، بری عادات کو چھوڑنے، بری عادات اور گناہوں کو لکھنا شروع کریں، پوری فہرست بنا لیں، اور رمضان سے شروع ہونے سے پہلے اپنی روحانی کیفیت کو بھی نوٹ کر لیں۔ بھئی نماز میں کتنا دل لگتا ہے، قرآن میں کتنا دل لگتا ہے، باقی معاملات میں گناہوں میں کتنی دوڑ کے نکلتا ہوں، یہاں مجلسوں میں آنے میں، نیک مجالس میں آنے میں کتنا دل کرتا ہے، اور کتنی جو ہے وہ پیچھے رکاوٹیں آتی ہیں۔ اپنی کیفیات کو نوٹ کر لیں، بھی جب رمضان گزار لیں پھر اس کے بعد دوبارہ اپنی کیفیت لکھیں، پھر دیکھیں رمضان سے آپ کو کیا ملا۔ ہوم ورک ہوتا ہے نا، یہ ہوم ورک ہے ہمارا رمضان کا، تو سب اس کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ پہلا کام کیا تھا جی؟ اپنی بری عادتوں کو، برائیوں کو، گناہوں کو ہم نوٹ کر لیں، جب سامنے ہوں گی تو ایک ایک کر کے اس کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ دوسرا یہ یقین رکھیں ہم ہر گناہ کو، ہر بری عادت کو چھوڑ سکتے ہیں، یقین ضرورت ہے۔ قرآن کے اندر وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو ان گناہوں کو جو تم کھلے کرتے ہو، جو چھپے ہوئے کرتے ہو، سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ ہمارے اندر استعداد ہے، ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کہتے ہیں نا کہ چھوڑ دو، یعنی ہمارے اندر ہے اتنی استعداد، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا کام کیا؟ یقین کہ واقعی ہم بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں، دوسرا کام۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس بات کا یقین کرنا ہے التائب حبیب اللہ، گناہوں کو چھوڑ دینے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ میں اللہ کا دوست بن جاؤں گا، میں اللہ کا مقرب بن جاؤں گا، میں اللہ کا پیارا بن جاؤں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں کو چھوڑ دینے والا ایسا ہے، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں، بالکل پاک صاف ہو جانے والا معاملہ۔ تو بھئی اللہ کا محبوب بننے کے لیے ہم گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے فرمائیں گے مدد انشاءاللہ۔ پھر اپنی برائیوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک منٹ میں کوئی ایسا سوچ نہیں ہے کہ اس کو ایسے کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے اور ویسے تھا تو خراب ہو جائے گا۔ کئی دوستوں سے میری بات ہوئی، بیعت ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں بس ایک صاحب سے پچھلے سال بات ہوئی کہ جی بس 1 جنوری آئے گا نا، میں نمازیں بھی شروع کر دوں گا، میں یہ بھی شروع کر دوں گا، 1 منٹ میں بس یہ والا سورج غروب ہوگا، نیا شروع ہوگا، میں ٹھیک ہو چکا ہوں گا۔ ایسے نہیں ہوگا، گریجولی آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ ہم ارادہ کر لیں، یقین رکھیں، اللہ سے محبت کا یقین رکھیں، اور ایک ایک کر کے اس کو کم کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اپنی صحبت کو بہتر کرنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں خود بھی جانا ہے، ان چھوٹے معصوم بچوں کو بھی لے کے جانا ہے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے کے جانا ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ بھئی گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ دوسرا نمبر پہ ہمیں اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اس ماحول میں نیکی تقوی کو لانا ہوگا، اس ماحول سے گناہوں کو ایک ایک کر کے نکالنا ہوگا، اور اپنے رابطے اور ملنا جلنا نیک لوگوں سے رکھنے ہوں گے، بری صحبتوں کو چھوڑنا ہوگا۔
یہ چند چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم اختیار کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی سے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے اور رمضان کا ہم مکمل فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے، ورنہ رمضان کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ کچھ یہ کام کرنے ہیں، کچھ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار، مراقبہ، یہ پابندی سے کریں۔ جو لوگ بھائی بیت ہے وہ تو پھر مراقبہ کرتے ہیں، لیکن رمضان میں اور زیادہ پابندی سے کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں، ذکر، اذکار، مراقبہ، تلاوت قرآن، استغفار، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کو ہمارے اندر سے نکالنے میں مددگار ہیں، یہ خدائی مددگار ہیں۔ اس کو ہم استعمال کریں، یہ ٹونک کا کام دیں گے۔ جب روح قوت پکڑے گی تو گناہ خود بخود کم ہوتے چلے۔